اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والے ہیں دانے کو اور گٹلی کو، وہی نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تمہارے لیے، تم کہاں پلٹے جا رہے ہو۔ وہ پھاڑتا ہے صبح کو رات سے اور وہ کرتا ہے رات کو سکون کے لیے، سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ زبردست غالب علم والے کی طرف سے مقررہ طریقہ ہے، اندازہ ہے۔ وہ وہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم اس کے ذریعے سے راستہ حاصل کرو، خشکی میں، جنگلوں میں اور سمندر میں۔ تفصیل کے ساتھ ہم اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں علم رکھنے والوں کے لیے۔ وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی جان سے، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا اور ایک امانت کی جگہ۔ ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے کافروں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے وقت عذاب اور فرشتوں کی سختی آتی ہے اس کا ذکر فرمایا تھا، اور پھر قیامت کے دن ان کی بے کسی اور بے بسی کا ذکر فرمایا تھا۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور کرو، وہ کون ذات ہے جو تمہارے لیے زمین کی تہوں میں سے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے سبز کھیتی یا درخت اگاتے ہیں۔ کسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی کام کرتا ہے کہ زمین کو نرم کرتا ہے تاکہ وہ کونپل کے نکلنے میں رکاوٹ نہ بنے، لیکن دانے کو پھاڑنا یہ کسان کے بس کی بات نہیں، اور اس سے سبزی اگانا یا اس سے درخت اگانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس دانے میں سے ہم جو درخت اگاتے ہیں تو اس کا ذائقہ الگ، اس کا رنگ الگ، اس کے پھلوں کا ڈیزائن الگ اور ان کی تاثیر الگ، تو فرمایا کہ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہیں۔ یخرج الحی من المیت، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی زندہ کو مردہ سے پیدا کرتے ہیں۔ مثلا انڈا ہے، اب انڈے میں بظاہر کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، اور انڈے میں کوئی روشن دان نہیں ہے کہ اندر کوئی ہوا جائے، اور کوئی روشنی نہیں ہے۔ اس انڈے سے اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کر دیتے ہیں، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو نطفہ سے پیدا کرتے ہیں۔ وہ نطفہ ایک پانی ہے جس کی کوئی زندگی بظاہر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم زندہ سے مردہ کو، انڈا کو پیدا کر دیتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں عقل والوں کے لیے۔ جو ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کرشمے نظر آتے ہیں۔ جو غور نہیں کرتا تو اس کے لیے ساری چیزیں بھی بیکار ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا فالق الاصباح، صبح کی روشنی کون ظاہر کرتا ہے؟ یعنی رات کے اجالے کو اور رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کا اجالا یہ اللہ ہی ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے جنت سے تو رات کے وقت میں تشریف لائے، یعنی جب حضرت دنیا میں تشریف لائے تو رات کا وقت تھا۔ اب حضرت کو کچھ اندازہ نہیں، دنیا کے ماحول کا پتہ ہی نہیں، تو حضرت یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو ایسے ہی رات رہے گی، اندھیرا رہے گا، تاریکی رہے گی، تو کیسے زندگی گزرے گی یہاں؟ بڑے پریشان، یا اللہ۔ پھر جب صبح ہوئی، یعنی رات کی تاریکی چھٹی، صبح کا چاندنا ہوا تو حضرت خوش ہو گئے اور حضرت نے 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے، 1 رکعت تاریکی کے جانے کے لیے اور 1 رکعت روشنی کے حاصل ہونے کے لیے۔ حضرت کی یہ جو 2 رکعت تھیں جو حضرت نے ادا کی کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، کرم ہے کہ آپ نے آسانی پیدا کر دی، اگر تاریکی ہی رہتی تو میں کیسے زندگی گزارتا۔ اللہ نے اس امت پر، ہماری امت پر ان کو فرض قرار دے دیا۔ ہم جو فجر کی 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ اور کیوں ادا کی تھی؟ کہ حضرت روئے زمین پر تاریکی میں رات میں تشریف لائے تھے، حضرت سمجھے کہ شاید یہ ایسے ہی نظام چلے گا۔ جب صبح ہوئی تو اس شکرانے میں حضرت نے 2 رکعت ادا کی، اللہ نے ہمارے لیے انہیں فرض قرار دے دیا، فجر کی 2 رکعتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ غور کرو یہ کون ذات ہے، اور پھر فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کے لیے رکھ دیا۔ پہلے بھی میں نے اس پہ کئی دفعہ عرض کیا کہ دن میں اگر کوئی آدمی آرام کرنا بھی چاہے تو اس کو پورا ماحول میسر نہیں آتا، اس کو پورا ماحول میسر نہیں آتا۔ مثلا زیادہ سے زیادہ وہ یہی کر لے گا نا، اپنا دروازہ بند کر لے گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب باہر سے گاڑی گزری، اس نے ہارن بجا دیا، کوئی ٹھیلے والا گزرا، اس نے کوئی آواز لگا دی، اور باہر لوگ لڑ پڑے، ان کی آواز آ گئی، یعنی پورا ماحول جس کو کہتے ہیں وہ میسر نہیں۔ اور پھر اور نہ صحیح، دن میں تھکا ہارا تھا، خیال تھا کہ چلو میں سو جاؤں گا، لیکن جیسے ہی سونے لگا کوئی جاننے والا دوست آ گیا، اس کو کیا پتا کہ بھئی آج اس کا موڈ ہے دن میں آرام کرنے کا، اس نے آ کر دروازہ بجا دیا۔ رات کو نہ بھی چاہے اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ رات کو نیند کا ایک ماحول تاریکی بنا دی، اندھیرا ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانوں پر اپنے گھونسلوں میں جا کر کے قرار پکڑتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو سکون ہے، چلت پھرت بند ہو گئی، رکاوٹ ہو گئی، اب کوئی کسی کے ہاں آ جا نہیں رہا۔ تو قدرتی طور پر اللہ نے رات کو مجموعی طور پر سب کے لیے ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ اگر کوئی نہیں بھی کسی کو نیند آتی تو اس ماحول میں اس کو بھی نیند آ جائے، جب دیکھا کہ سب سو رہے ہیں تو اس کو بھی نیند آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اور پھر نیند اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے انعامات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کو چند دن، ایک ہفتہ نیند نہ آئے تو آپ دیکھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے، کیا اس کی طبیعت ہو جاتی ہے، کیسی اس کی بہکی باتیں کرتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصہ آنے لگ جاتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، بھوک نہیں لگتی، وزن کم ہو جاتا ہے، یہ نیند نہ آنے کی وجہ سے۔ اور اگر نیند آتی ہے سکون سے تو الحمدللہ جسم میں جتنی بھی تھکاوٹ ہو، نیند آ جائے اچھے سے تو ساری تھکاوٹ اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَاكَنًا، ہم نے رات کو سکون کے لیے، اور رات کو دیکھیں سارا جتنے بھی لوگ ہیں، ٹریفک رک گیا، پرندے، جہاں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر، قدرتی سکون کا ماحول ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اللہ فرماتے ہیں چاند سورج کو ہم نے حساب و کتاب کے لیے رکھ دیا۔ اب چاند کے حساب سے ہم مہینے کا وہ حساب چلاتے ہیں، اسی طرح سورج کے حساب سے ہمارا سن چلتا ہے اور نظام چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تعداد یعنی دن رات کی گنتی کو منظم رکھنے کے لیے ہم نے یہ ترتیب بنا دی۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علم والے کی طرف سے طے کردہ نظام ہے۔ دیکھو ایک قدرتی بات ہے کہ ہر چیز چلتے چلتے ایک وقت تک وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ انسان ہے، بچپن میں کچھ اور ہے، جوانی میں کچھ اور ہے، بڑھاپے میں کچھ اور ہے۔ اب یہی اعضاء انسان کے جب بچپن ہوتا ہے تو ادھر گھما لو، ادھر گھما لو، ادھر گھما لو، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہی ہاتھ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، اور تھوڑا سا قدم جو ہے وہ ان بیلنس ہو جائے تو بعض دفعہ اس میں کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور بچپن میں 10 چھلانگیں لگائے کوئی پرواہ نہیں ہے، کمزوری آ گئی، ہڈیوں میں کمزوری آ گئی اور اعصابی کمزوری آ گئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کبھی غور تو کرو کہ ہم نے چاند، سورج، ستاروں کا ایک نظام بنایا ہے، کب سے بنا ہے اور چل رہا ہے، رتی برابر اس میں کوئی فرق نہیں۔ دیکھیں آپ کتنا ہی حفاظتی تدابیر کر لیں، کتنا ہی اچھا نظام بنا لیں، کل پرسوں ایک خبر آئی تھی اخبار میں کہ وائٹ ہاؤس میں، وہاں امریکہ میں، وہاں جو بہت ان کا ایسی جگہ ہے جہاں بہت زیادہ حفاظتی اور سیکورٹی کا نظام ہے، وہاں اچانک مرغی آ گئی، اچانک مرغی آ گئی اور وہ بڑے مزے سے گھوم پھر رہی تھی۔ اب وہ مرغی کیا ہی ان کی جو ہے وہ دوڑیں لگ گئیں، پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں سے آ گئی اتنی سیکورٹی کے باوجود، یہی پریشان ہو گئے۔ جہاز کا نظام ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ فلائٹ مس ہو گئی، جہاز لیٹ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ٹرین کا نظام ہے، بس کا نظام ہے، یعنی انسان کا تیار کردہ نظام جو ہے وہ نقص سے، سقم سے خالی نہیں ہے، عیب سے خالی نہیں ہے، لیکن اللہ کا قدرتی نظام جو ہے وہ کتنا اچھا سے چل رہا ہے۔ کبھی سورج جو ہے وہ اپنے وقت سے ادھر ادھر نہیں ہوا، چاند اپنے وقت سے ادھر ادھر نہیں ہوا، اپنی ایک ترتیب کے مطابق چل رہا ہے، اور چلتے چلتے ایسا بھی نہیں کہ گھس گیا ہو، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قدرت والے کی طرف سے ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ بھئی چاند، سورج جیسے ہم نے یہ ایک حکمت کے تحت بنایا ہے، اسی طرح وَجَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، ستارے جو بنائے ہیں یہ بھی بے مقصد نہیں ہیں، اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں، لیکن چند ایک تمہارے سمجھنے کے لیے بتا دیتے ہیں۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پہلے زمانوں میں جب اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی
تو اس وقت لوگ رات میں جنگلوں میں جو سفر کرتے تھے، صحراؤں میں سفر کرتے تھے، تو وہ ستاروں کے ذریعے راستہ حاصل کرتے تھے، اور اسی طرح سمندروں میں سفر کرنے والے ستاروں کے ذریعے سے راستہ ان کا متعین ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اس وقت ان کو ایک طریقہ دے دیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس لیے پہ رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ آیات اور یہ چیزیں اپنی قدرت کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں علم رکھنے والوں کے لیے، یعنی جو ان پہ غور کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ تمہیں ہم نے ایک انسان حضرت آدم سے پیدا کیا اور پوری نسل انسانی کو ایک شخص سے ہم نے پھیلا دیا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں شکم مادر میں ایک ٹھکانہ دیا اور اپنے باپوں کی پشت میں وقتی طور پر تمہیں ٹھہرایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم اس لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس پہ غور و فکر کر کے اپنے رب کو اور اس کی نشانیوں کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔